السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ایمان والوں سے عیسیٰ علیہ السلام کا امداد طلب کرنا۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا تو کہا، کون ہوتے ہیں میرے مددگار اللہ تعالی کی طرف؟ حواریوں نے کہا، ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے ہماری رب، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے، تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حکیمانہ کلام اور اپنے معجزات اس قوم کے سامنے پیش کیے تو انہوں نے بجائے اطاعت کے ان کے قتل کرنے کی تدبیر کی، لہذا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس ارادے اور پختہ کفر کو علامات سے محسوس فرمایا تو اپنے ماننے والوں سے خطاب کیا کہ فی سبیل اللہ تعالی میرا مددگار کون ہے؟ ان کے خاص دوستوں نے کہا، ہم اللہ تعالی کے دین کے مددگار ہیں۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ اس مدد پر کوئی دنیاوی اجرت مانگتے ہیں نہ کوئی اور چیز، صرف خواہش یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن ہماری اطاعت اور فرمانبرداری اور مسلمان ہونے کی گواہی دیں۔ پھر رب تعالی کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرنے لگے، اے مولا، ہم تیری اتاری ہوئی کتابوں اور انبیاء اکرام کو عطا کردہ معجزات پر ایمان لائے اور سچے دل سے ظاہر و باطن میں تیرے اس رسول کے پیروکار بنے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا واقعہ تفسیر خازن اور روح المعانی میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کو جب عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی وہ آپ سے مقابلہ تو نہ کر سکے، البتہ آپ کی شان میں گستاخی شروع کر دی اور آپ کی والدہ مکرمہ پر عیب لگانا شروع کر دیا اور آپ کو طرح طرح کی تکالیف دینی شروع کر دی۔ ایک دن آپ شہر میں گشت فرما رہے تھے کہ شہر کے لوگوں نے آپ کو بہت پریشان کیا۔ تب آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی، اے مولائے کائنات، میں کہاں تک صبر کروں؟ اب بہتر یہی ہے کہ تو ان کو خنزیر بنا دے۔ آپ کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ وہ سب خنزیر بن گئے۔ اس واقعے سے لوگوں پر ایک خوف طاری ہو گیا۔ کسی نے اس وقت کے یہودی بادشاہ کو خبر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ آپ کی دعا سے اتنے لوگ خنزیر بن گئے ہیں، تم بھی ان کے مخالف ہو، اس لیے تم اپنی خیر مناؤ، کہیں وہ تمہارے خلاف بھی دعا نہ کر دیں اور تمہارا بھی ایسا حال نہ ہو جائے۔ اس نے کہا، کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے مقبولود دعا کے مقابلے میں تو کوئی تدبیر بھی کام نہیں آ سکتی، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی ہیلا سے شہید کر دیا جائے تو ان کی دعا کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا کہ کہیں وہ مخالف دعا نہ کریں۔ اس نے ایک شخص اتیانوس کو اس کام کے لیے منتخب کر دیا۔ وہ ایک منافق شخص تھا، بظاہر عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملتا تھا، لیکن در پردہ وہ یہود سے بھی ملا ہوا تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آنے ہی والا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پہلے فرما دیا تھا کہ آج صبح سے پہلے ہی مجھے ایک شخص چند دراہم کے عوض فروخت کر دے گا۔ خیال رہے کہ منافق تقریباً ہر دور میں رہے ہیں، یعنی جہاں مخلصین ہوتے ہیں وہاں منافقین بھی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین تھے۔ جب تک اللہ تعالی کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا اس وقت تک جاننے کے باوجود آپ ان سے کشم پوشی فرماتے رہے۔ جب حکم آ گیا تو ایک ایک کا نام لے کر ان کو مسجد سے باہر نکال دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ معلوم تھا، لیکن آپ بھی رب تعالیٰ کی مشیت پر شاکر تھے
اسے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی کسی اور کو کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ قطیانوس کو اس یہودی بادشاہ نے، جس کا نام بھی یہودا تھا، 30 درہم دینے کا وعدہ کیا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خود شہید کر دے یا کسی سے کرا دے۔ 30 درہم کی لالچ میں آ کر قطیانوس نے یہود کے چند آدمیوں کو ساتھ لیا اور آپ کی قیام گاہ پر آ گیا۔ ان لوگوں کو باہر کھڑا کیا، خود اندر گیا۔ اس کے سامنے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو کوٹری کے ذریعے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر بہت متعجب ہوا اور کافی دیر تک اس تعجب میں گم سم رہا۔ اس کے ساتھیوں نے سمجھا شاید قطیانوس اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ وہ اندر جانا ہی چاہتے تھے، لیکن ان کا ساتھی باہر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ اب اس کے باہر نکلتے ہی اس کے ساتھی یہودیوں نے یہی سمجھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ یہ ان کا ہم شکل بھی تھا، اس لیے انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ چلا چلا کر انہیں بتا رہا تھا، میں تمہارا ساتھی ہوں، حضرت مسیح کو قتل کرنے گیا تھا، لیکن اس کی بات کو کسی نے بھی نہ سنا، بلکہ وہ کہنے لگے، اے عیسیٰ علیہ السلام، تم نے ہمارے ساتھی کو قتل کر دیا، اب ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ یہ کہہ کر اسے سولی پر چڑھا دیا۔ خیال رہے کہ عیسائی بھی آج تک اسی وہم میں مبتلا ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، البتہ پھر زندہ کر کے انہیں آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے سارے عیسائی صلیب کو پوجتے ہیں اور اس سولی کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ قطیانوس کو قتل کیا گیا، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور ان کے اس قول سے کہ ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح عیسیٰ علیہ السلام فرزند مریم کو، جو کہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، حالانکہ انہوں نے نہ قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھا سکے، بلکہ مشتبہ ہو گئی ان کے لیے حقیقت۔ اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں، وہ بھی شک و شبہ میں ہیں، ان کے متعلق نہیں۔ ان کے پاس اس امر کا کوئی صحیح علم بجز اس کے کہ وہ پیروی کرتے ہیں گمان کی، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اسے یقیناً۔ یہود نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول مسیح کو قتل کر دیا ہے۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ جب وہ آپ کو رسول مانتے تھے تو پھر قتل کا منصوبہ کیوں تیار کیا؟ اس کے دو جواب دیے ہیں۔ نمبر 1، یہ الفاظ انہوں نے بطور تمسخر بڑھائے تھے، وہ آپ کو رسول مانتے ہی نہیں تھے۔ نمبر 2، یہ الفاظ یہود نے نہیں بڑھائے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بیان کرنے کے لیے بڑھائے ہیں۔ اگر یہود کی گزشتہ تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ کچھ بعید معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کو رسول اللہ مانتے ہوئے آپ کو انہوں نے قتل کرنے کی ٹھانی ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وہ نبی مانتے تھے، لیکن جب ان بزرگواروں نے انہیں ان کی بد اخلاقیوں پر ٹوکا تو انہیں اپنے ہاتھوں سے شہید کر دیا۔ بہرحال ان کا یہ دعویٰ کرنا ہم نے مسیح کو قتل کر دیا ہے، قرآن پاک میں اس کو مکمل اور واضح کر دیا گیا، اور پھر ان کا اس پر اترانا اور فخر کرنا، اس سے بڑھ کر ان کے کفر کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دشمن یہود بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا اور سولی دے دیا، اور ان کے اپنے ماننے والے بھی یہی یقین رکھتے ہیں کہ یہود نے حضرت مسیح کو سولی دے دی، گویا بیٹا سولی پر لٹکتے ہوئے ایلی ایلی تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا فریاد کرتا رہا، اور باپ نے اس کی کچھ مدد نہ کی۔ اسی محاورے کے مطابق جب دشمن اور دوست اس بات پر متفق ہو چکے تھے تو قرآن نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور جلالت شان سے پردہ اٹھایا اور صاف الفاظ میں اعلان کر دیا کہ یہودی اپنی سازش میں
کامیاب نہ ہو سکے۔ جس اللہ تعالیٰ کے رسول کو اپنے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے کے باعث انہوں نے قتل کرنے کی سر توڑ کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ناپاک سازش کو ناکام بنا دیا اور اپنے رسول کا بال بھی بیکا نہ ہونے دیا۔ دونوں چیزوں کی نفی کر دی، یعنی یہودی نہ آپ کو قتل کر سکے اور نہ ہی سولی پر چڑھا سکے، جیسے مختلف انجیلوں میں مذکور ہے۔ مرزائیوں کی لاہوری پارٹی کے امیر مولوی محمد علی نے اپنے انگریزی ترجمہ قرآن پاک میں اس جگہ ایک نوٹ لکھا ہے۔ اس میں اس بات کی بڑی زحمت اٹھائی ہے کہ آیت کریمہ کو انجیلوں میں بیان کردہ حکایات پر منطبق کریں، چنانچہ وہ ان تفصیلات کو جو انجیلوں میں موجود ہے بڑی فراخ دلی سے قبول کرتے ہیں کہ حضرت مسیح کو سولی دی گئی، چنانچہ نیم جان ہو کر وہ دوسرے دو مجرموں کی طرح نیچے گر پڑے، آپ کے پہلو میں ضربے لگا لگا کر چھلنی کر دیا گیا اور خون کے فوارے بہہ نکلے وغیرہ۔ پھر آخر میں نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ قرآن ان چیزوں کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ قرآن نے بھی سولی پر مرنے کی نفی نہیں کی ہے۔ لیکن اگر وہ ذرا سا تأمل کرتے، سوچتے، تو قرآن کا ایک لفظ ہی ان کو اس زحمت بے فائدہ سے بچا لیتا۔ وہاں دونوں چیزوں کی نفی ہے، مرنے کی بھی اور سولی پر چڑھائے جانے کی بھی، کیونکہ صلب کا معنی ہے کسی انسان کو لٹکا دینا کہ وہ مر جائے۔ مر جانا صلب کے معنی موضوع میں داخل نہیں، بلکہ اس فعل کا مقصد ہے، اور مقصد وہ غائب مفہوم کو مستلزم ہو تو ہو، لیکن معنی میں داخل نہیں ہوا کرتا۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہود اپنے مقصد میں بظاہر کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ہی ساتھی قطیانوس کو مسیح سمجھ کر پکڑا بھی اور اس کے منہ پر تھوکا بھی اور اسے کانٹوں کا تاج پہنایا اور پھر سولی پر چڑھایا۔ گویا اپنی طرف سے انہوں نے اس منحوس منصوبہ کو عملی جامہ پہنا دیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ مسیح بچ گئے، ان کو رب تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہود بظاہر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، وہ اپنے ہی ساتھی کو مسیح سمجھ کر تذلیل و تحقیر بھی کرتے رہے، اذیت رسانی کے سارے ارمان پورے کرتے رہے، لیکن یہ ساری ذلت ان کے اپنے ہی ساتھی کو حاصل ہوئی۔ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کی ناپاک سازش کو ناکام کر دیا اور اپنے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر رسول کی توہین کرنے کا انہیں موقع قطعاً نہیں دیا، اور یہی قرآن کا واضح اعلان ہے۔ یہود و نصارہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے اور سولی چڑھانے میں شک ہی رہا، وہ فقط اپنے ظن ہی کی پیروی کرتے رہے۔ یہود کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے ہیں تو ہمارا ساتھی کہاں ہے، اور اگر ہمارا ساتھی قتل ہوا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ اور اس بارے میں نصارہ کے مختلف اقوال کی تو حد ہی نہیں۔ امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 3 مشہور فرقوں کی رائے نقل کی ہے۔ نمبر 1 نستوریہ، نمبر 2 ملکانیہ، نمبر 3 یعقوبیہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز ہو۔ انشاءاللہ عیسائیوں کے یہ 3 فرقے اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔